خدا یسوع مسیح کے زندہ و برکت اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں پاسٹر زکیل کا سلام۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر زکیل یوسف، اور میں آپ کی ہوسٹ کمل زکیل۔ ویورز، آج ہم گڈ شیپرڈ کے پروگرام مسیحی گھرانہ کو لے کے نئے کپل کے ساتھ، نئی گواہیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آئیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور ہمارے جو مہمان پاسٹر ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر دعا مانگیں گے۔ آئیے ہم سب جتنی بھی دیکھنے والی سننے والی زندگیاں ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔ پاک خدا، آسمان اور زمین کو قائم کرنے والے خدا، آج کے اس پروگرام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ پیارے پاک خدا، جو خاندانوں کی بحالی کے لیے ہے، پیارے پاک خدا منت کرتا ہوں کہ جو بھی بات چیت ہو اس پروگرام میں، خدا ان تیری حکمت آئے آسمانوں سے، تاکہ پیارے پاک خدا زندگیاں برکت پائیں اور گھرانے آزاد ہو سکیں آج کی گفتگو کے ذریعہ سے۔ اور خداوند اس پروگرام میں تیرا مسا اور تیری قدرت اور تیری آگ آسمانوں سے آئے میرے خداوند۔ اور آج کا پروگرام پیارے پاک خدا جس کا عنوان مسیحی گھرانہ ہے، باب برکت پروگرام ہو پیارے پاک خدا، ہماری مدد کر اور نگہبانی کر اور ہمارا منہ بند پیارے پاک خدا، اور وہ حکمت کی باتیں پیارے پاک خداوند ہمارے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچا جن کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ آپ بڑی مدد کر یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین آمین آمین۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں، آئیں جو اس پروگرام کی مرکزی آیت ہے ہم اس کو اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت سنتے ہیں۔ یشوع کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے، اور خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے سنے سمجھنے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ خدا کا بندہ یشوع اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہے، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی نظر گھرانوں پر ہے، خاندانوں پر ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ خاندان جو ہیں وہ اس کی حضوری میں آئیں اور اس کی پرستش کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ سو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کا تعارف لیں۔ سو پاسٹر جی، ہم آپ کو مسیحی گھرانہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ویور ہیں ان کو اپنا تعارف کروائیں۔ جی، میرا نام پاسٹر گلفام بھٹی ہے اور تقریباً 15 سال سے میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں، 2007 سے، اور تقریباً 2000 سال میں میری شادی ہوئی تھی، اور 2007 میں ہم باقاعدہ خدمت میں ہم نے آغاز کیا تھا خدمت کا، اور انٹرنیشنل فل گاسپل فیلوشپ چرچ کے ساتھ تقریباً 10 سال سے میں خدا کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور تقریباً 5 سال میں نے لیم فیلوشپ کے ساتھ خدا کی خدمت کی ہے، خدا کے خادموں کے ساتھ مل کے۔ جی، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے پاسٹر جی۔ اسی طرح سے ویورز ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے۔ جی سسٹر جی، آپ بھی اپنا نام ویورز کو بتائیے گا۔ میرا نام مسز روزی گلفام ہے، اور میں ابھی ان کے ساتھ ہی خدمت میں آئی، اور ہم نے دونوں نے اکٹھے مل کر خدمت کا آغاز کیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک خداوند کا شکر ہے کہ خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے دنیا میں بلکہ پاکستان میں جگہ بجگہ ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ویورز، آپ لوگوں نے اس خوبصورت خاندان کا، اس مسیحی گھرانے کا آپ نے تعارف سنا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ سارا پروگرام آخر تک دیکھیے گا، اور ان کی بابرکت باتوں سے اور گواہیوں سے برکت کو ریسیو کیجیے گا۔ آمین آمین۔ جی پاسٹر جی، بڑا اچھا لگا آپ کا تعارف سن کے، اور خداوند آپ دونوں کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے۔ میں چاہتا ہوں پاسٹر جی آپ ہمارے جو ویور ہیں ان کو بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ جی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 2007
میں باقاعدہ ہم نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، لیکن اس سے 2-3 مہینے پہلے ہماری زندگی میں ایک واقعہ پیش ہوا تھا جو میں بتانا چاہتا ہوں، تاکہ جتنی بھی سننے والی زندگیاں ہیں یا ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ برکت پا سکیں اور ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے اس گواہی کو سن کر۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ میرا اپنا بزنس تھا اور میں یعنی اپنا کام کر رہا تھا، تو ایک شخص نے مجھے آ کے بتایا کہ فلاں پاسٹر ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے۔ تو میں ان دنوں میں نا بہت ساری یعنی ہرٹ تھا ان چیزوں سے سن کے، تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا خداوند یہ تو دھوکے بازی والی خدمت ہے، تو میں بھی تیری خدمت کروں گا لیکن دھوکے بازی والی خدمت نہیں کرنی بلکہ سچائی کے ساتھ خدمت کروں گا، اور جب میں 55 سال کا ہوں گا تو اس وقت میں تیری خدمت کروں گا۔ اور یقین جانیے گا کہ تقریباً اس سے اگلے دن میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی جھگڑا ہوا ہے پھر اس کے بعد جو میری سسٹر ہے اس کے اندر بدروہیں آ گئیں۔ وہ 11 سال کی تھی اور بدروہوں نے اسے گونگا کر دیا تھا، اور جس شخص کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا وہ جادوگر تھا، لیکن میں اس وقت خدا کا خادم نہیں تھا۔ تو جیسے ہی یعنی میں نے یہ بات کہی تھی اس کے بعد یہ سارا سلسلہ یعنی ہمارے ساتھ ہماری فیملی میں ہونا شروع ہوا، اور پھر ہم نے بڑی جگہوں سے دعائیں کروائیں لیکن کسی جگہ سے افاقہ نہ ہوا۔ تو 4 نوجوان ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے پریئر کی، انہوں نے کہا بھائی گلفام بات اس طرح سے ہے کہ آپ کی سسٹر اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ خود خدا کے نزدیک آئیں گے، توبہ کریں گے اپنے گناہوں کی۔ اور میں نے یعنی اس وقت میری عمر 24 سال تھی، آج تقریباً 40 سال ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے گھر میں شیطان کا خوف و ہراس تھا، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا شیطان نے، اور جیسے ہی ہم نے مکمل طور پر ان کے کہنے پہ اور خدا کے خادموں کے کہنے پہ توبہ کی، کیونکہ ہم تو تقریباً پنڈی اسلام آباد کے ہر پاسٹر کے پاس جا چکے تھے، ہر جگہ پہ جا چکے تھے، لیکن وہ ہماری سسٹر گونگی ہو چکی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کسی جگہ سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا پلان تھا ہمارے بارے میں، کیونکہ وہ جو خدا کے خادم تھے وہ ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے بارے میں خدا کا پلان ہے۔ اس سے پہلے میں خدا کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا کہ میں جب 55 سال کا ہوں گا تو میں خداوند تیری خدمت کروں گا، لیکن 24 سال کی عمر میں ہی خدا نے ہمیں چن لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب ہم نے خود پریئر کرنا شروع کی تو ایسا ہوا کہ ہماری جو بہن تھی وہ 4 دن کے اندر بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ بولنا شروع ہو گئی، اور پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوا کہ خدا واقعی زندہ خدا ہے جو تمام ناپاکی کی قوتوں کو شرمندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، ہم نے پریئر روم بنایا تھا، اس میں ہم رات کو 9 بجے اپنا کاروبار کر کے آتے تھے، تقریباً 2 3 بجے تک پریئر کرتے رہتے تھے، ہماری ایک یعنی وہ عادت بن چکی تھی۔ اور خدا جو تھا وہ ہمارے ساتھ کلام کرتا تھا کہ میں تمہیں برکت دیتا ہوں، جب تم دعا کرو گے تو لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں گے، میں تمہیں برکت دیتا ہوں، جب تم دعا کرو گے تو اندھے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے خدا کی قدرت ہماری زندگیوں کو چھوتی رہی، اور تقریباً 4-5 مہینے تک ہم خدا کی حضوری میں جھکے رہے، اس کمرے میں بیٹھ کے دعا کرتے رہے۔ اور پھر ایک خدا کا خادم تھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں آئیں اور میٹنگ کو پرزائڈ کریں۔ تو وہاں پر تقریباً 2 سال ان کے ساتھ ہم خدا کی خدمت کرتے رہے، میٹنگ پرزائڈ کرتے رہے۔ پھر خدا کی مرضی یہ ہوئی تھی کہ ہم لیم فیلوشپ میں وہاں سے نکلے، لیم فیلوشپ میں گئے، پروفیسر الیگزینڈر ششیل کے ساتھ، پاسٹر عمر سہیل کے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً 5 سال خدمت کی ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ IFGF کے ساتھ ہم جو ہیں وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میری یہ گواہی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت غیر معبودوں کے پاس بھی اپنی سسٹر کو لے کر گئے، بہت ساری جگہوں پر لے کر گئے، لیکن کسی جگہ سے افاقہ نہ ہوا۔ میں جتنے بھی ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے جو ہمارے مسائل کو حل کر سکے، صرف ایک ہی ہے، زندہ خدا، آسمان اور زمین کو خلق کرنے والا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا جو ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے غم بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب ہم غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں یقیناً ہمارے غم بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں کسی جگہ سے افاقہ نہ ہوا، صرف زندہ خدا نے ہماری سسٹر کو ٹھیک کیا، اور وہ آج وہ 3 بچوں کی ماں ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے جو اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی شارٹ گواہی تھی
تھی جو میں نے آپ لوگوں کے درمیان شیئر کی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ویورز، آپ لوگوں نے سنا کتنے زبردست طریقے سے خداوند کے خادم نے اپنی گواہی جو ہے وہ شیئر کی کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں جو ہے وہ یو ٹرن آیا، کس طریقے سے ان کی زندگی جو ہے وہ چینج ہوئی، وہ کس قدر یسوع مسیح سے دور تھے لیکن یسوع مسیح کس طریقے سے ان کو اپنے قریب لے کے آئے۔ آپ لوگوں نے ساری سٹوری سنی، خداوند ان کو برکت دے۔ تو میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور یہاں پر پاسٹر صاحب نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان بدروحوں کو نکالا، ان بدروحوں کو دور بھگایا۔ تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس زبردست گواہی کے لیے۔ اسی طرح سے میں چاہوں گی کہ سسٹر جی آپ بھی ویورز کو بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ قبول کیا۔ تھینک یو سسٹر جی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 2001 میں جو ہے ہم نے بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ بہت بیمار تھا، اور کافی زیادہ ہم جو ہے وہ دوائیاں بھی لے چکے تھے، کافی جگہوں پہ جا بھی چکے تھے، لیکن شفا نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ہم ایک پاسٹر صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے بتایا کہ جب آپ بپتسمہ لو گے، جب آپ نجات حاصل کرو گے تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ اور ہمیں جو ہے وہ خدا کی تعلیم کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا اور بہت ہی کم چرچ میں ہم جاتے تھے، کبھی کبھار چرچ میں چلے جانا، کرسمس پہ چلے جانا یا ایسٹر پہ چلے جانا۔ تو ہم نے بپتسمہ جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے لیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شفا پا جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی اور پتہ ہو خدا کے بارے میں۔ تو جب ہم نے بپتسمہ لیا، بیٹا ٹھیک ہو گیا، بس پھر وہی پرانی روٹین جو ہے وہ ہماری چلتی رہی، کبھی چرچ چلے جانا، کبھی نہ آگے۔ ہم شفا کی حد تک جو ہے ہم نے بپتسمہ لیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جیسا انہوں نے بتایا، میں انہی کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ 2007 میں جو ہے وہ میرا بیٹا چھوٹا والا جو تھا وہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد میری نند جو ہے اس میں بدروہیں آ گئیں، اور ہم ایسے ہی دعا کرتے رہے اور شفا نہیں آ رہی تھی اسے۔ جب پیروں فقیروں کے پاس بھی لے کے گئے، بہت سارے پاسٹرز کے پاس لے کے گئے، لیکن ایک خادم جب انہوں نے بتایا جیسے کہ آئے اور انہوں نے کہا کہ خود دعا کیا کریں، پھر ہم جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈرتے ہوتے تھے، ہم ایسے ابلیس کا پیرا لگ گیا تھا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈرنا، اور ابلیس جو ہے وہ آنکھوں میں سے ہو کر ڈراتا ہوتا تھا ہمیں۔ تو ہم جو ہے وہ دعا میں بیٹھے رہتے، جب تک دعا میں بیٹھے رہنا ہم نے اس وقت تک ہم نے صحیح رہنا، اور جیسے ہی اٹھ کے ادھر ادھر ہونا اور ابلیس نے ڈرانا شروع کر دینا۔ اور ہماری جو سسٹر تھی نا، اس کے اندر بہت ہی زیادہ ہیوی ابلیس کی جو ہے وہ کوئی طاقت تھی۔ تو جب وہ خادموں نے کہا خود دعا کیا کریں، پھر ہم نے روٹین سے دعا کرنا شروع کی، اور ایسی دعا کہ ہم نے روزے رکھ کے ہم نے دعا کرنا شروع کی، اور ایسے دل جان سے ہم نے خدا کو قبول کیا، اور اس کے بعد ہم جیسے جیسے دعا میں بڑھتے گئے اور خدا نے اسے شفا دینا شروع کی۔ آمین آمین آمین۔ جی ویور، آپ نے سنا کہ کس طرح سے خدا نے زندگیوں میں کام کیا، اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کے لوگوں سے بھی ہم نے یہ سنا کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، اور یاد رکھیں کہ خدا کا بیٹا یسوع ہی ہے جس کے پاس ہمارے ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ پاسٹر جی، میں یہاں پر آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اکثر اوقات سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر آج کل لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اور پھر شوہر اور بیوی کے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ پھر میاں اور بیوی کی جو ہے وہ سپریشن بھی ہو جاتی ہے، علیحدگی، ایون دین طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو آپ اس کے پیچھے کیا سوچتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جی، میں خدا کے کلام مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایک باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کے لیے کیا کریں، کیا سٹرگل کریں، کیا محنت کریں، کیسے لے کر چلیں اپنے خاندانوں کو، کس طرح سے ہم جو ہیں وہ ابلیس کے ہاتھوں سے یا دشمن کی طاقت سے ہم اپنے خاندانوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں خدا کے کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب کو اور اس کے 6ویں چیپٹر کو۔ تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے 11ویں آیت سے، پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح کا دور تھا تو وہاں پر اس دور میں خدا نے زمین کے اوپر نگاہ کی تو تمام خاندان جو تھے وہ بگڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔
जिस खानदान की तरफ खुदा देखता था वो सारे बिगड़े हुए थे। बिगड़ने की वजह क्या थी? क्योंकि वो सारे गुनाह कर रहे थे। नाराज़ हो गई थी ज़मीन, नाराज़गी खानदानों में चली गई थी, घरानों में नाराज़गी चली गई थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ही खानदान खुदा को मुकद्दस लगा, और वो मुकद्दस नूह का खानदान था, हज़रत नूह का खानदान था जो मुकद्दस था। और खुदा ने उसको कहा कि अपने ख़ानदान को लेकर कश्ती में आ जा, और वो अपने ख़ानदान को लेकर कश्ती में आ गया। अब वो कश्ती जो थी उनके लिए निजात का वसीला बनी। तो आज जो हमारी ज़िंदगी की कश्ती है, अगर उसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी नहीं है, तो याद रखिएगा कि हम जो है, वो लिखा हुआ है कलाम के अंदर, आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है जिसके ज़रिया से हम निजात पा सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान के अंदर यीशु नहीं है तो आप निजात हासिल नहीं कर सकते। आप इब्लीस के हाथों मार ही खाते रहेंगे, शिकस्त ही खाएंगे आप यहाँ पर देखें कि खुदा ने देखा उस दौर में कि हर ख़ानदान जो था वो बिगड़ चुका था, और फिर खुदा ने फैसला किया कि मैं क्या करूँगा, 40 दिन और 40 रातें बारिश इस ज़मीन के ऊपर बरसा कर दुनिया को ख़त्म कर दूँगा। और जो घराना मुकद्दस था, खुदा ने उसे बचा लिया, उनके लिए निजात की कश्ती तैयार करवा दी। तो मेरे अजीज़ों, आज जिन ख़ानदानों के अंदर यीशु है, याद रखिएगा कि वहाँ पर खुदा की ब्लेसिंग है, वहाँ पर प्रोटेक्शन है, वहाँ पर बर्रे के लहू की प्रोटेक्शन लग जाती है जिन ख़ानदानों में यीशु मसीह नासरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग जो हैं, अगर गुनाह में अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे तो ख़ानदान बिगड़ते चले जाएंगे, उनकी औलाद बिगड़ेगी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होंगे, और फिर उनके दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा होंगे, और फिर क्या होगा, फिर तलाक तक नौबत पहुँच जाएगी। और फिर आप देखें कि आज ख़ानदानों में भाई बहनें जो हैं, वालिदैन जो बच्ची हैं, उनका आपस में कोई सलूक नहीं है। वजह यही है कि वो खुदा से दूर हैं। सबसे बेहतरीन बात है, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ख़ानदान के अंदर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, अगर आपके ख़ानदान में दुआ नहीं हो रही, याद रखिएगा यीशु वहाँ पर है जहाँ पर दुआ होती है, यीशु वहाँ पर है जहाँ पर हम्द के गीत गाए जाते हैं। वहाँ पर यीशु नहीं है जहाँ पर आप 6 महीने बाद चर्च जाते हैं, साल बाद चर्च जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप हर संडे को या जो भी आपके चर्च की इबादत है, आप उसमें ज़रूर शरीक हुआ करें, अपने ख़ानदान को लेकर जाया करें। जैसे कि इस प्रोग्राम की मेन आयत ही यही है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। तो जो लोग खुदा की प्रस्तिश करती हैं वो इब्लीस के हाथों से महफूज रहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जा रही है, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बातचीत कर रहे थे कि क्यों मियाँ और बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आए अभी हम सिस्टर जी से जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप बताएं कि ये जो आजकल सेपरेशन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि तलाक हो जाती है, तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं 1-2 वजूहात आपके सामने बयान करना चाहूँगी। ये है कि जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन अपनी बीवियों को दे देते हैं, या बीवियाँ ज़बरदस्ती जो है वो ले लेती हैं।
کہ مجھے موبائل فون دو گے تو میں بچوں گی. ظاہر ہے موبائل فون آج کی ضرورت بھی ہے، لیکن اگر ضرورت کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر اس کا ہم غیر ضروری استعمال کریں گے، یا بہت ساری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں جو ہیں وہ غلط لوگوں کو کالیں کرتی ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتی ہیں یہ ساری چیزیں، اور اس سے اپنے شوہر کی طرف بھی راغب نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہر کو بھی محبت نہیں دے سکتی، اور شوہر جو ہے وہ پھر کیسے آپ کو صحیح طریقے سے محبت کرے گا. پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور لڑائی جھگڑے جب ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ بات جو ہے وہ طلاق کی طرف لے کر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے تابع رہے، لیکن اگر تابع داری نہیں ہوگی تو یقیناً لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور اگر دیکھیں اچھی بیوی ہوگی، وہ اپنے شوہر کا ہر وقت جو ہے وہ خیال رکھے گی، اور غریبی اور امیری میں دونوں دکھ سکھ میں ساتھ دے گی، تو یقیناً جو ہے وہ ہم خداوند میں بڑھیں گے. اور اگر ہمارے میں تابع داری نہیں ہوگی، اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کے دکھ سکھ میں ساتھ نہیں دے گی، تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ کیسے ہم جو ہے وہ اچھا ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت دونوں جو ہے شوہر بھی اور بیوی جو ہے یہ دونوں آپس میں جی 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 وعدے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن میں نے ایسا بھی سنا کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب 2 سال یا 6 ماہ کو سال ڈیڑھ گزرتا ہے تو وہ سننے کو ملتا ہے مجھے کیا پتا تھا، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ ایسے تو میں نے آپ سے شادی نہیں تھی کرنی. ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادم نے اور خدا کی خادمہ نے یہ بات کی. موبائل نو ڈاؤٹ آج ہر ایک شخص کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ اچھے کام کے لیے استعمال کریں. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، طلاق تک جو ہے، سیپریشن تک جو ہے وہ نوبت جاتی ہے. دوسری بات خدا کی بندی نے یہ کی کہ جب بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے تابع نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو جوڑنے والا جو ہے وہ پاسٹر جی خدا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان دونوں کے درمیان میں خدا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ایسی نوبت جو ہے وہ آئے. تو جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان جو ہے اس کے اندر لڑائی نہ ہو، اس کے اندر جھگڑے نہ ہوں، اور وہ محبت کے ساتھ رہے، تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے خداوند خدا کو جو ہے وہ پیارٹی دیں، فرسٹ پیارٹی دیں، پہلا درجہ جو ہے وہ اپنے خدا کو دیں. اور دوسری بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خاندان مل کر دعا کر سکتا ہے وہ مل کر رہ بھی سکتا ہے. سو پاسٹر جی، اسی کے ساتھ ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہم اکثر اوقات آج کل بلکہ یہ عام ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے نافرمان ہیں، اور اس وجہ سے والدین جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری فرما برداری میں نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں کیوں آج ایسا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے نافرمان ہیں؟ جی بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری مسیحی قوم کو، بلکہ تمام جو بنے نوع انسان ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ اس سوال کا بہترین جواب دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہترین جواب ہے وہ بائبل مقدس میں ہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں امثال کی کتاب میں، تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. یعنی نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی ٹھیک تربیت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم ان کی تربیت بہتر طریقے سے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں. اگر ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف دیکھیں، مقدس مرکز کی انجیل میں اس کے 10ویں چیپٹر میں، تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کر یسوع کے پاس آئے تاکہ یسوع جو ہے وہ ان کو چھوئے اور ان کو برکت ملے ان بچوں کو. تو آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے والدین ہیں، پھر وہ موبائل فون کی دوبارہ بات آ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل فون دیتے ہیں، گیمیں کھیلتے ہیں بچے، پھر یعنی اس کے اوپر ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فون میں کیسی کیسی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو بہترین تربیت دیں گے
تو ہمارے بچے بہترین ہوں گے. تو بہترین تربیت خدا کے گھر میں یا خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھنے سے ہی مل سکتی ہے. یہاں سنڈے اسکول میں جب ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو اسی جگہ سے ہمیں بہترین تربیت مل سکتی ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ لوگ یسوع کے پاس اپنے بچوں کو لے کر گئے تاکہ یسوع جو ہے وہ ان بچوں کو چھوئے اور ان بچوں کو برکت ملے. اب یہ وہ لوگ لے کے گئے تھے جن کا یقین تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ تو اپنے بچوں کو یسوع کے پاس نہیں لے کر جاتے. کئی لوگ تو خود اگر چرچ چلے جاتے ہیں تو بچے ان کے گھر میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, وہ فلمیں دیکھتے ہیں یا موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان بچوں کی تربیت جو ہے وہ موبائل فون والی ہوتی ہے, بائبل مقدس والی تربیت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں بغیر تربیت کے, جس کی وجہ سے ان کو تربیت بائبل مقدس کی نہیں ملتی, خدا کے کلام کی نہیں ملتی, تو وہ جو ہیں وہ بچے وہ ٹھیک نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو وہ ہمارے بچے, میں تو چھوٹے چھوٹے بھی بچے دیکھتا ہوں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں کرتے. اگر ویورز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بابرکت ہوں تو آپ بابرکت والی جگہ پر اپنے بچوں کو لے کر جائیں, خدا کے گھر میں لے کر جائیں, سنڈے اسکول بھیجیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بابرکت بنیں گے, کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو یسوع کے پاس لے کر گئے. تو اگر آپ اچھی تربیت دیں گے, جس راہ پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے چلیں, آپ اسی راہ پر, آپ یہ کوئی بھی والدین نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گالیاں نکالنے والے بنیں یا ہمارے بچے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کرنے والے بنیں, بلکہ صرف اور صرف یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں پاسٹر جی کہ تربیت کا جو ہے نا وہ بڑا اثر ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, اور کلام مقدس کے اندر بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں ابراہیم اور سارہ کا جو بیٹا اسحاق تھا, یہ تربیت کا اثر تھا. بالکل. ٹھیک ہے, کہ جب خدا نے ابراہیم کو یہ کہا کہ تو جس چیز کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو میرے لیے قربان کر دے, بالکل بالکل. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی خوشی خوشی اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے, اور راستے میں وہ سوال کرتا ہے کہ باپ لکڑیاں تو لے لی ہیں لیکن برا کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پاسٹر جی کہ جب پہاڑی کے اوپر اس کا باپ جو ہے اسحاق کو باندھ رہا تھا, جی جی ٹھیک ہے, تو وہ خاموش کھڑا ہے. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت کا اثر ہے. بالکل. اور جب ہم خدا کے کلام میں سے اور خدا کی طرف سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ کبھی بھی نافرمان نہیں ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی, آپ ویوز کو بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بچے جو آج کل نافرمان ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اسی آیت کو میں آگے لے کر جو ہے وہ چلوں گی کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. اگر ہمارا بچہ جیسے چھوٹا ہوتا ہے تو گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی گالی کا ایسا ورڈ بولتا ہے تو ماں باپ کچھ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جو ہے وہ پہلی گالی نکالی ہے یا یہ مختلف ورڈ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. ہم اسے منع کرنے کی بجائے ہم اس کی کیا کر رہے ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسے بڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ بڑا ہو کر ہمیں ہی گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور جب ہم اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کریں گے جس پر اسے چلنا ہے تو پھر ہم خداوند کے آگے جو ہے وہ سرخرو ہوں گے, پھر خداوند کے آگے زیادہ لائق طور پر اپنے بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں. اگر اسی وقت ہم بچے کو ڈانٹیں گے کہ آپ گالی کیوں نکال رہے ہو تو پھر ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے ویوز کہ موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو شیطان کہہ کے بلاتی ہیں کہ یہ بہت شیطان ہے. تو جب ہم یہ ورڈ خود ہی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو باتیں ہیں یہ ان پر اثر کرتی ہیں؟ ہم جیسا بولیں گے اسی طرح کا اثر ان پر ہوگا. تو سسٹر جی نے بڑی زبردست بات کی. جی پاسٹر صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کا واقعی بڑا اہم رول ہے, لیکن اس کے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے جو والدین ہیں ان کا کریکٹر جو ہے اس کے اندر بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. کہ پاسٹر جی آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. نے جو کویسچن کیا ہے ابھی تو اس کا میں ضرور جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسیحی خاندان جو ہے, مسیحی گھرانہ جو ہے وہ کس طرح سے بابرکت گھرانہ بن سکتا ہے. تو میرے دل میں جو خدا نے بات ڈالی تھی وہ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام مقدس میں سے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا. میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے.
اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، ہم سب جو ہیں وہ ڈالیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یسوع انگور کا حقیقی درخت ہے، ہم اس کی ڈالیاں ہیں۔ اگر ڈالیاں درخت سے جدا کر دی جائیں یا جدا ہو جائیں تو وہ سوکھ سڑ جائیں گی، وہ جلانے کے کام آ جائیں گی۔ اگر جس خاندان میں بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر یسوع نہیں ہے تو آپ کا خاندان بھئی سڑا ہوا ہے، ادموا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی ہریاول نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہے۔ صرف اور صرف بات یہی ہے کہ اگر آپ بابرکت گھرانہ مسیحی خاندان بابرکت بننا چاہتے ہیں تو اپنے خداوند کو قبول کریں، اپنے خداوند کے ساتھ چلیں اور اس انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ جڑے رہیں، پیوست رہیں، کیونکہ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک مسیحی گھرانہ بابرکت گھرانہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ یسوع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، پیوست رہتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ویوز، بڑی زبردست گفتگو خداوند کے خادم نے کی، بڑا خوبصورت میسج انہوں نے ڈیلیور کیا کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے جو ہیں مسیحی گھرانے بابرکت گھرانے ہو جائیں تو ہمیں اپنے گھرانوں میں مسیح کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں، اور جب تک ہم اس کے ساتھ ہیں ہم ڈیفینیٹلی پھل لائیں گے اور برکت کو ریسیو کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی خداوند کی حضوری میں لے کے آئیں تاکہ وہ بھی خداوند کے ساتھ بڑھیں اور برکت کو ریسیو کریں۔ تو اسی طرح سے میں چاہوں گی کہ ہم پاسٹر ذکیل کے ساتھ مل کر ان تمام دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا کریں کہ یہ گھرانے جو ہیں بابرکت گھرانے بن جائیں، خوشحال گھرانے بن جائیں، ان کے گھرانوں میں سے ہر طرح کی مالی بحرانی اور اسی طرح سے روحانی بحرانی یسوع کے نام سے دور ہو جائے، اور ہر طرح کے لڑائی جھگڑے یسوع کے نام سے دور ہو جائے۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری میں جھکاتے اور دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، آپ کے بیٹے یسوع کے نام میں اور روح القدس کے وسیلہ سے ہم تیرے خادمین مل کر تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے برکت کی دعا چاہتے ہیں، اور ان خاندانوں کے لیے خاص طور پر جن خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے یہ لڑائی جھگڑے جاتے رہیں۔ ٹوٹے خاندان خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جڑ جائیں، اور اے باپ ہم تیرے خادمین مل کر گھرانوں کے اندر سلامتی چاہتے ہیں، گھرانوں کے اندر محبت کو مانگتے ہیں، گھرانوں کے اندر صلح کو مانگتے ہیں، اور اے باپ تیرے بیٹے یسوع کا جلال گھرانوں کے اندر چاہتے ہیں۔ اے باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے میری دعا ہے کہ تمام دیکھنے والے گھرانوں کو اے خداوند فضل بخش دے کہ وہ تجھے اپنی زندگیوں کا شخصی نجات دہندہ مان لیں، اور اس بات پر ایمان لے آئیں کہ ہمیں غیر معبودوں کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، جس کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ خدا تعالیٰ میں آپ کے بیٹے یسوع کا جلال ان تمام دیکھنے اور سننے والے گھرانوں پر چاہتا ہوں، اور منت کرتا ہوں کہ خدا یہ گھرانے تجھ میں قائم رہیں اور ان کی زندگیوں سے تیرا قدوس نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ جی پاسٹر جی، میں شکر گزار ہوں کہ آپ مسیحی گھرانہ پروگرام میں آئے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کی بابرکت گوائیوں کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ پاسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مسیحی گھرانہ پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سب سے بڑھ کر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج کے پروگرام کو جو ہے وہ ہم کر سکیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ برکت پا سکیں۔ اور بشپ پالوس صاحب کا اور گڈ شیپرڈ ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ جی سسٹر جی، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آئیں اور بابرکت گفتگو جو ہے وہ ہمارے ساتھ کی۔ گاڈ بلیس یو سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ کا بھی شکریہ جو آپ لوگوں نے ہمیں بلایا۔
جی ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔